بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹی سی آیت ہے، اس سے کیا ہوگا؟ حاجتوں کی حاجت روائی ہے اور دفع ضرر دشمن ہے۔ مشکلات کے حل کے لیے، پریشانیوں کے خاتمے کے لیے اس آیت کی تلاوت انشاءاللہ انتہائی مؤثر ہے علماء کے اعتبار سے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ سے بہت مشہور روایت، مولا کی آنکھوں میں کہتے ہیں مورخین، روایت بیان کرنے والے، کہ آشوب کا کیفیت ہے، تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ کے مزاج پرسی کو پہنچے ہیں، اور مزاج پرسی کے دوران آپ نے ایک واقعہ بیان کر دیا۔ کیا بیان کیا آپ نے؟ یا علی، 3 قسم کے گروہ ایسے اس امت میں ہیں کہ جن کی روح ایسے قبض ہوگی جیسے کفار کی روح قبض ہوتی ہے۔ کفار کی روح قبض کیسے ہوتی ہے؟ کہ ان کی آنکھوں میں آگ کے بنے ہوئے ہتھیار مارے جاتے ہیں، لوہے کی نہیں۔ جب لوہا گرم کیا جائے، کبھی کبھی اتنی شدید گرمی لوہے میں ہوتی ہے کہ اس کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، اس کی بات کی گئی کہ آگ کے بنے ہوئے ہتھیار آنکھ کے اندر مارے جائیں گے روح قبض کرنے کے لیے۔ مولا کائنات اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا اس طرح آپ کی امت میں کسی کی روح قبض ہوگی؟ فرمایا علی، 3 گروہ ایسے ہیں کہ جن کی روح مثل کفار کی روح کے قبض ہوگی اس امت کے۔ پوچھا وہ 3 کون سے ہیں؟ پہلا وہ گروہ ہے یتیم کا مال ظلمن کھائے۔ مال کھانے بڑا مزہ آتا ہے، کون پوچھتا ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا۔ اور کمزور تو ویسے کیا پوچھے گا آپ؟ اللہ ہے، جانا تو سب نے ہے، مرنا سب نے ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب، اس امت میں رہنے کے باوجود یتیم کا مال ظلمن کھانے والا جب مرے گا تو کافر کی طرح روح قبض ہوگی۔ تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جو امت کے کسی یتیم کا مال کھائے، اگر اس کو کافروں کی طرح مارا جائے تو جو محمد کے یتیم کا مال کھائے اس کا انجام بھی تو یاد کیا جائے۔ دوسرا گروہ اس امت کا یا علی وہ ہے جو جھوٹی گواہی دے۔ آپ سوچتے ہیں، ہم سوچتے ہیں اس سے ہمارا تعلق تو ہے ہی نہیں، یہ تو کورٹ کا مسئلہ ہے، ہم تو آج تک کورٹ میں گئے ہی نہیں، یہ جھوٹی گواہی کی روایت ہم سے متعلق نہیں ہے۔ تو پیغمبر نے کب فرمایا کورٹ میں جا کے دو؟ جھوٹی گواہی تو کہیں بھی ہو سکتی ہے، خاص طور سے خاندان کے معاملات میں، کاروبار کے معاملات میں، دوستی کے معاملات میں، کسی کی حمایت میں، کسی کی مخالفت میں۔ خالی آپ نے سر ہلا دیا، سر ہلانے کا مطلب تائید کر دی، اور تائید کا مطلب گواہی دینا ہے۔ میں نے آپ سے کہا فلاں صاحب جو ہیں بڑے چور ہیں، آپ نے کہا ہاں، میری شکل دیکھ کے ہاں کہہ دیا، اگر میں غلط نکلا تو آپ کہاں جائیے؟ اللہ اکبر۔ خاندان کی بات کریں کہ اگر کسی کا فیصلہ کرنے بیٹھے، بھائی بھائی کے ساتھ، یا اولاد والدین کے ساتھ، یا شریک حیات بیوی کے ساتھ، اور آپ نے کوئی تائید میں سر ہلا دیا، کسی باطل کی حمایت کر دی، آپ کی موت وہی ہوگی جو اللہ کے رسول نے بتائی، موت کافر ہوگی، ایسے شخص کی موت۔ اس لیے یاد رکھیے، اپنا سر بھی نہ ہلائیے، کوشش کریں جس معاملے میں آپ کو آگہی نہ ہو وہاں شرکت نہ کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی شرکت کسی مظلوم کے خلاف ووٹ ثابت ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی شرکت کسی گھر کے اختلاف کا باعث بن جائے۔ لہٰذا آپ بہت اہم ہیں، آپ کا وجود اہم، آپ کا ہاں کہنا اہم، آپ کا سر ہلانا اہم ہے۔ تو اپنے آپ کو پہچانیے آپ کیا ہیں۔ جب تک آپ کو پوری معلومات نہ ہو، حق کا ساتھ دیں، چاہے وہ آپ کے گھر کے خلاف جا رہا ہو یا آپ کے گھر کی حمایت۔ یاد رکھیں، دوسری وہ گروہ کہ جو مثل کفار روح قبض کی جائے گی، یہ وہ گروہ ہے کہ جو جھوٹی گواہی دیتا ہوں۔ اور تیسرا اور آخری گروہ اس روایت کے لحاظ سے یا علی، اس امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو اختیار کے بعد ظلم کرتے ہو۔ یہ جملہ بھی جب میں نے سنا حدیث کا تو مجھے لگا شاید اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو ایک گھر میں رہتا ہوں، میرا کیا تعلق اس مسئلے سے؟ میرے پاس نہ کرسی ہے، نہ سیٹ ہے، نہ کونسلرشپ ہے، نہ میئرشپ ہے، میرے پاس تو اپنی شپ بھی نہیں۔ خیر، مثال کے طور پر کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، ہم میں سے ہر ایک شخص مختار ہے، کسی پر اختیار رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ صاحب اولاد ہیں، آپ اپنی اولاد کے حاکم ہو گئے، آپ نے اپنی اولاد پہ ظلم کیا تو موت والی ہوگی۔ آپ فیکٹری میں مینیجر کی پوسٹ بیٹھے ہوئے، تو مینیجر کی پوسٹ پر بیٹھنے کے بعد اگر آپ نے اپنے ماتحت پہ ظلم کیا تو آپ کی موت والی ہوگی۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول، پیغمبر کا ارشاد ہے، تم میں سے ہر ایک شخص نگران بھی ہے
اور ہر ایک شخص رعیت بھی ہے. میں اپنے ابا کے لیے رعیت ہوں، اپنی اولاد کے لیے نگران. تو میرے ابا پکڑے جائیں گے میری وجہ سے اگر انہوں نے مجھ پہ ظلم کیا حکم دیتے ہوئے، اور میں پکڑا جاؤں گا اپنے بچوں کی وجہ سے اگر میں نے ظلم کیا ان پر حکم دیتے ہوئے. یہ 3 گروہ مکمل ہو گئے، ان کی موت موت کافر. اس کے بعد سورہ محمد کی اگلی آیت ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ. یہ منافقین کی ایسی موت کیوں ہے کہ جب ملائکہ روح قبض کرنے آئے تو چہرے پر بھی مار رہے تھے اور پیٹھ پر بھی مار رہے تھے. ذالک بانہم، یہ اس لیے تھا کہ وہ لوگ اتبعوا، پیروی کر رہے ہیں، ما اسخط اللہ، اس کام کی جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اسے ناپسند کر رہے ہیں. پیروی کر رہے ہیں اللہ کی ناراضگی کی باتوں میں اور ناپسند کر رہے ہیں اللہ کی رضا کی باتوں سے. کیا مطلب؟ اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ کو دیکھا ہے؟ کل کی بات سے بات آ گئی؟ نہیں دیکھا. اب آپ مجھے اگر دیکھ رہے تو میں کسی بات پہ راضی ہوں تو میرا فیس بتائے گا، خوشی کا اظہار ہوگا. میں کسی کی بات پہ ناراض ہوں، میرا فیس بتائے گا، غصہ دکھائی دے گا. یہ نفسیاتی حادثات ہیں، خدا کے لیے ممکن نہیں ہے. خدا میں یہ تبدیلی نہیں آتی کہ کبھی ناراض ہو، کبھی راضی ہو، کبھی راضی ہو، کبھی ناراض ہو. اللہ اکبر. بہت غور کیجئے گا. یہ ایک انسان کی، ایک مخلوقات کی پہچان تو ہے، خالق کی پہچان نہیں ہے. پھر حضور ہم کہاں کھڑے ہوئے؟ 2 باتیں. پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ خود امام سے پوچھتے ہیں مولا خدا کی رضا اور خدا کی ناراضگی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قسم بخدا اگر امام نہ ہوتے تو بتاتا کون؟ ہم تو سمجھ شاید کوئی اللہ میاں ہوں گے، اللہ میاں جیسے ہم میاں ہیں، چھوٹے میاں کے بڑے میاں کیسے راضی ہوتے ہیں، کیسے ناراض ہوتے، تو اللہ میاں ایسے ہی ہوتے ہوں گے. راضی ہوتے ہوں گے تو مسکراتے ہوں گے، ناراض ہوتے ہوں گے تو آنکھیں غصے میں لال ہو جاتی ہوں گی. لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر کیا ہے؟ اگر یہ نہیں ہے نا پھر کیا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں اللہ راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے؟ تو اس کی رضا اور ناراضگی سے اس کے وجود میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ کوئی وہ بچہ نہیں ہے کہ بڑا ہوا ہو، وہ جوان نہیں ہو کہ بوڑھا ہو جائے. اصل بات پڑھے محمد وآل محمد. مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہم اور آپ نہیں جان سکتے، امام سے پوچھتے ہیں. امام ارشاد فرماتے ہیں خدا کی ناراضگی کا مطلب ہے عقاب خدا، خدا کی رضا کا مطلب ہے ثواب خدا. جب خدا ناراض ہوتا ہے تو اس کے وجود میں، اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی کا عنوان نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کی ناراضگی کی پہچان اس کا عقاب ہے، اس کا عذاب ہے. اس کی رضا کی پہچان اس کا ثواب ہے. جس پر ناراض ہوتا ہے تو عذاب اتار دیتا ہے، جس پر راضی ہوتا ہے تو ثواب اتار دیتا ہے. البتہ ایک اور مرحلہ ہے، وہ مرحلہ یہ ہے کہ یہ مثال بہت قدیمی ہے، سمجھانے کے لیے آپ کو پھر دیتا ہوں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پردہ دار خاتون بادشاہ کی ملکہ، اور بادشاہ نے اپنی ملکہ کے لیے ایک ہیروں کا ہار بنوانا چاہا. تو ہیروں کا ہار بنانے کے لیے جو کاریگر آئے وہ سب کے سب مرد تھے اور نامحرم تھے ملکہ کے. ملکہ پردے دار خاتون تھی اور یہ سارے کے سارے کاریگر یہ سب کے سب نامحرم مرد تھے. یہ اندر آ نہیں سکتے تھے، ملکہ باہر جا نہیں سکتی تھی. مشکل ہو گئی. اب کیسے پتہ چلے کہ ملکہ کو کیا پسند ہے؟ آج کا دور ہوتا تو آپ کہتے کوئی میگزین اس پہ تمام کے تمام ڈیزائن بنے ہوئے ہوں، کوئی ایسی بک پہنچا دی جائے اندر ملکہ پسند کرنے دیکھ کر. یہ آج کے دور کی مثال نہیں، اس دور کی مثال. اب مشکل ہی آئے کہ وہ اندر یہ باہر، کہ باہر سے اندر نہیں جا سکتے، وہ اندر سے باہر نہیں آ سکتے. بادشاہ نے جب دیکھا کہ پرابلم سولو نہیں ہو رہی تو بادشاہ ملکہ کے پاس گیا. اچھا تمہیں جیسا بنوانا ہے تمہارے پاس کوئی سیمپل رکھا ہوا ہے؟ ملکہ نے کہا ہاں ایک سیمپل ہے. اپنے خاص باکس میں سے اپنا ایک ہار نکال کے بادشاہ کو دیا کہ جا کر باہر کاریگر کو دیجئے کہ اس ہار کو دیکھتے جائیں اور میرے گلے کا ہار بنا دیں. پہلے پردہ دار ماؤں بہنوں کے لباس بھی ایسے ہی سیے جاتے تھے، آج کا موضوع نہیں ہے. خیر بادشاہ نے وہ ہار لے جا کے باہر کاریگر کو دیا. کاریگر اب ملکہ کو نہیں دیکھ سکتے مگر ہار کو دیکھ سکتے.
وہ ہار کو دیکھتے گئے اور ملکہ کی پسند سمجھ میں آتی گئی۔ جب خدا نے اپنے بندوں کو خلق فرمایا تو خدا بندوں کے سامنے نہیں آ سکتا تھا، بندے خدا کے سامنے نہیں جا سکتے تھے، خدا اپنے کمال کی وجہ سے نہیں آ سکتا، بندے اپنے عجز کی بنا پہ نہیں جا سکتے تھے۔ خدا نے ایسی ہستیاں بنائیں کہ جو اس کے کمال کا مظہر تھیں اور بندوں کے جیسے لباس میں تھیں کہ انہیں دیکھتے جاؤ۔ اب سمجھ میں آیا اس واقعے کے ساتھ پیغمبر کی حدیث، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز خدا کی پڑھنی ہے، محمد کی نہیں۔ تو خدا کی نماز بندہ خدا کیسے پڑھے؟ خدا کو دیکھ نہیں سکتا، قیام کیسے کرتا ہے؟ خدا کیسا قیام چاہتا ہے، کیسا رکوع چاہتا ہے، کیسا سجدہ چاہتا ہے؟ پیغمبر قیام کرنے لگے، آپ نے قیام کیا، خدا کی نماز ہو گئی۔ تو جس کی نقل خدا کی عبادت ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی۔ اور یہاں پر ایک خاص نقطہ اس میں موجود ہے، عجیب نقطہ ہے۔ ما اسخط اللہ، صیغہ ماضی، وکرہ رضوانہ جملہ اسمیہ ہے۔ ناراضگی بیان کی تو جملہ فعلیہ سے، رضا بیان کی اور جملہ اسمیہ سے۔ حضور کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ہے کہ ناراض خدا کبھی کبھی ہوتا ہے، راضی ہمیشہ ہو جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ میں استقرار ہے، جملہ فعلیہ میں زمانے کے تقاضے ہیں۔ تو جب وہ ناراض ہوتا ہے تو وقتی ہوتا ہے، بہت غور کیجئے گا، میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں، خدا جب ناراض ہوتا ہے تو وقتی ہوتا ہے، اور جب خدا راضی ہوتا ہے تو ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے شاید یہ کہنا مناسب ہے کہ جب ناراض ہوا تو جیسے ہی آپ نے توبہ کی اور راضی ہو گیا، اور جب راضی ہوا تو ایک سجدے پہ راضی ہو گیا۔ یہ ایک سجدہ جس سے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ 1000 سجدے چھوڑ دیے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے خدا ایک سجدے پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ وہ 1000 سجدے کریں اس سے خدا راضی نہ ہو، وہ اور ہیں، ایک سجدہ اس سے خدا راضی ہو جائے وہ اور۔ بات واضح ہو گئی۔ اتنا لطیف انداز ہے اس آیت میں کہ خدا کی ناراضگی بیان کی جملہ فعلیہ سے، خدا کی رضا بیان کی جملہ اسمیہ سے۔ اللہ اکبر، بہت غور کیجئے گا۔ جنت میں انسان جائے گا، ہمیشہ رہے گا، ثواب مسلسل ہے، عذاب وقتی ہے۔ کیا مطلب؟ نماز قضا کی، آپ نے توبہ کر لی، نماز کی قضا پڑھ لیا آپ نے، ناراضگی ختم ہو گئی۔ خدا کی ناراضگی ہے وقتی، خدا کی رضا ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر انسان کو چاہیے کہ خدا کو راضی کرے، اور جب دعائے کمیل میں امام فرماتے ہیں خدا کو ایسے یاد کرو، یا سری الرضا، وہ ناراض تو بہت دیر سے ہوتا ہے، راضی بڑی جلدی ہو جاتا ہے۔ وہ ناراض ہوتا ہے جبکہ انسان گناہ پر گناہ کیے چلا جائے، نہ خدا کی پرواہ کرے نہ خدا کے احکامات کی پرواہ کرے، اور راضی اتنا جلدی ہوتا کہ ایک مرتبہ سجدے میں سر رکھ کے کہے مالک مجھ سے غلطی ہو گئی، یا سری الرضا، اے سب سے جلدی راضی ہو جانے والے۔ سوچئے نا، کیا 11 مہینے کے آپ کے میرے معاملات کا 1 مہینے میں سارے سولو ہو جاتے ہیں؟ تو 11 مہینے خدا کی ناراضگی، 1 مہینے خدا کی رضا۔ اللہ اکبر۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، آیت نمبر 29 سورہ محمد کی، جن کے دلوں میں بیماری ہے، کیا انہوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کہ خدا ان کے دلوں کے کینے کو ہرگز ظاہر نہیں کرے گا؟ جن کے دلوں میں بیماری ہے، انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ایسے ہی معاملات کو چلائے جائے گا، ان کا نفاق کبھی ظاہر نہیں ہوگا۔ اضغانہم، سورہ محمد کی اس آیت کا لفظ آخری اضغان، اب یہ سواد کے بعد ضاد، غین اور نون، زغن کا مطلب شدید کینہ، شدید کینہ چھپائے بیٹھے ہیں اپنے دلوں میں، جن کے دلوں میں مرض ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ ان کے اس کینے پر سے پردہ نہیں اٹھائے گا۔ لیکن اللہ نے اگلی آیت میں اس کی وضاحت کی، بہت غور کیجئے گا، اور یہ آیت اگر آج ہم مکمل پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تو بہت سارے مسئلے آسان ہو جائیں گے۔ پھر غور کیجئے گا، وَلَوْ نَشَاءُ، پروردگار کتنا اچھا ہوتا تو ہر ایک کی پیشانی پہ لکھ دیتا، یہ مومن ہے، یہ منافق ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے۔ خدا اس بات پہ قادر ہے کہ نہیں ہے؟ لکھا ہے؟ نہیں۔ افمن کانا مومنن،
کمن کانا فاسقا لا یستوون، میں تو کہتا ہوں برابر ہے دونوں. دو آنکھیں مومن کی، دو آنکھیں فاسق کی، ایک زبان مومن کی، ایک زبان فاسق کی، دو کان اس کے، دو کان اس کے، ایک ناک اس کی، ایک ناک اس کی، اس کے پاس بھی ایک دل ہے، اس کے پاس بھی ایک دل. پھر دونوں برابر کیوں نہیں ہیں؟ ظاہراً دونوں بالکل برابر ہیں. اگر فیس کٹ کی بات کرتے ہیں قبلہ، تو اگر کوئی داڑھی چھوٹی رکھ لے تو کیا مومن ہو جائے گا؟ کوئی اگر داڑھی بڑی رکھ لے تو کیا غیر مومن ہو جائے گا؟ نہیں. آپ بالوں کی بات کرتے، آپ کس کی بات کر سکتے ہیں؟ ڈریس کی بات کرتے، نہ ڈریس، نہ بالوں کی کٹنگ، نہ سر پر کوئی پہننے والا امامہ یا پگڑی یا ٹوپی یا کیپ انسان کو تبدیل تو نہیں کرتی. پروردگار انہیں عجیب آیت نازل کی، وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہتے، اگر خدا چاہتا، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، تو ہم آپ کو ان تمام کی نشاندہی کر دیتے. سارے منافقوں کی، وہ 2000 جو پبلک تھی، ان کی نشاندہی کر دیتے. فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور ایسی نشاندہی کرتے کہ آپ انہیں ان کی پیشانیوں سے پہچان لیتے. لیکن ہم نے یہ نہیں کیا، اپنی حکمت کے تقاضوں کے لحاظ سے. بہت غور کیجئے گا، پروردگار کا بڑا احسان ہے کہ اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے. کون اس پردے میں آ کر مومن ہے اور کون غیر مومن ہے، سب برابر ساتھ بیٹھتے ہیں. خدا کہتا ہے اگر وہ چاہتا تو یہ کر سکتا تھا کہ آپ کو سب کو دکھا دیتا اور آپ انہیں ان کے چہروں سے پہچان لیتے. اے حبیب، وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ انہیں انداز کلام سے ضرور پہچان لیں گے. چہرہ نہیں بولے گا مگر زبان تو بولے گی. آپ انہیں ضرور پہچانیں گے لحن قول سے، چہروں سے نہ پہچان سکیں. اب میں تھوڑا سا اس بات کو کھول دیتا ہوں. یہ بتائیں ایمانداری سے، خدا جانتا ہے کہ کون منافق ہے؟ بولیے، جانتا ہے. دلیل کیا ہے؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. خدا خود کہتا ہے، وہ خدا گواہی دیتا کہ منافق پکے جھوٹے. خدا جانتا. اب خدا کا محمد جانتا ہے، پیغمبر جانتے ہیں کہ کون مومن ہے اور کون غیر مومن ہے. اب اگر آپ نہ کہیں تو مشکل، پیغمبر نہیں جانتے. اگر آپ ہاں کہیں تو مشکل کہ پیغمبر جانتے ہیں. جی بالکل پیغمبر جانتے ہیں، مگر پیغمبر تو پیغمبر ہیں. ارے وہ بھی جانتے ہیں جو پیغمبر والے ہیں. میں آج کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو یاد دلاؤں، بہت کم لوگ اس صحابی کو یاد کرتے ہیں جو ایسے مقام پر فائز ہوئے کہ جنہیں آج تک تمام مسلمان مکتب ہائے فکر صاحب علم اسرار نبی کہتے ہیں. یہ کون ہے؟ حذیفہ یمان. نہ حذیفہ یمان. حذیفہ یمان کو نبی کے کچھ راز جو پیغمبر نے انہیں دکھائے تھے، غزوے سے واپسی پر ایک پہاڑی کی بلندی سے پیغمبر کی اونٹنی کی مہار تھامنے والے، تو سب کے سب بجلی چمکی اور حذیفہ نے سب کے چہرے دیکھے. حذیفہ نے سب کے چہرے دیکھے اور بعد میں حذیفہ کا دل چاہتا تھا کہ نام لیں، پیغمبر نے منع کر دیا تھا. خدا کی حکمت کے خلاف ہے. تو جب حذیفہ جانتے ہو تو کیا مصطفیٰ نہیں جانتے ہوں گے؟ حذیفہ تو جانتے ہیں. اور یہاں تک بات آگے بڑھی کہ سارے صحابہ اکرام حذیفہ کی اس خاصیت سے بہت متاثر ہوتے تھے. میں نے جملہ بہت احتیاط سے بیان کیا، بہت متاثر ہوتے تھے. ایک صحاب تو بیچارے اتنے پریشان رہتے تھے، بار بار پوچھتے تھے حذیفہ میں تو ان میں نہیں ہوں. دوسرے صاحب بڑے پریشان ہوتے تھے. ان کا تو یہ عقیدہ تھا کہ جو بھی جنازہ ہو مدینے میں، اگر حذیفہ میت پہ جنازہ میں جائیں گے تو میں ضرور جاؤں گا. اگر حذیفہ نہیں پڑھیں گے نماز اس کی تو میں بھی نہیں پڑھوں گا، کیونکہ حذیفہ جانتے تھے کون منافق ہے. اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 میں خدا نے اپنے محمد سے ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. حبیب، ان منافقوں میں سے اگر کوئی مر جائے تو خبردار اس کے جنازے کی نماز مت پڑھنا اور نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہونا. تو نہ پیغمبر کسی منافق کی قبر پر کھڑے ہوتے تھے،
دعا کرنے کے لیے، اور نہ پیغمبر کسی منافق کے جنازے کی نماز پڑھتے تھے۔ اور اب پیغمبر کے ساتھ جس صحابی کو معلوم ہو گیا تھا وہ بھی نہیں جاتے تھے، ان کو دیکھ کر بڑے بڑے صحابہ جنازوں کو چھوڑ دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا۔ اب آئیے ایک جملہ اس کے ذیل میں تمام مفسرین نے لکھا، خاص طور سے شیعہ مفسرین نے، کتابوں کے حوالے سب کے دیے۔ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، آپ ضرور پہچان لیں گے انہیں ان کے بولنے کے انداز سے۔ میت پہچاننا اور ہے، بجلی چمکی چہرے پہچاننا اور تھا، قول سے پہچان لیں گے۔ یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں روایات ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم پیغمبر کے زمانے میں منافقین کو پہچانتے تھے ببغض علی ابن ابی طالب۔ یہ لحن قول ہے، لحن قول کی تفسیر ہے بغض علی ابن ابی طالب۔ کہیں نہ کہیں تو زبان پر بات آ ہی جاتی تھی، جتنا چھپائیں۔ حیرت کی بات ہے، نماز پڑھتے ہوئے منافق نہیں پہچانے جاتے تھے، روزہ رکھتے ہوئے منافق نہیں پہچانے جاتے تھے، ارے حج کرتے ہوئے نہیں پہچانے جاتے تھے، یہ پہچانے جاتے تھے مال کے مسئلے پر۔ جب کہا جاتا تھا مال لے آؤ، جب مال منگایا جائے تو، جب مال بانٹا جائے تو، اور پھر جب کبھی ذکر علی ہو۔ میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، عجیب بات ہے، مولا کائنات کی شخصیت حق اور باطل کا میزان بن رہی ہے۔ پہلے حلالی پہچانے گئے، پھر منافق پہچانے گئے۔ مکے میں سانپ کے مارنے کا واقعہ اور مدینے میں لحن قول کا مسئلہ، تو اب کسی منافق کو، مکے میں منافق نہیں تھے، وہ حلالیوں کی پہچان بنے، مدینے میں منافق تھے تو مومنین کی پہچان بنے۔ فی لحن القول، ایک نہیں بہت ساری احادیثیں لائن سے بھری ہوئی ہیں تفسیر کے موضوع میں۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو شگافتہ کیا، انسان کو پیدا کیا، اللہ کے رسول نے، آپ فرماتے ہیں مولا کائنات، میرے بارے میں عہد لیا ہے کہ یا علی، صرف مومن تم سے محبت کرے گا اور صرف منافق مجھ سے بغض رکھے گا۔ گویا یہ ہے لحن قول۔ محبت کے معاملے پر پہچانے جائیں گے۔ کس سے محبت؟ خدا سے نہیں، مصطفیٰ سے نہیں، علی ابن ابی طالب سے محبت۔ آج کی حد تک بات کو روکتا ہوں، لحن قول کی بات واضح ہو گئی۔ پیغمبر کے زمانے میں منافقین کی پہچان ان کے چہروں سے نہیں ہوتی تھی، خدا چاہتا تو یہ بھی کرا دیتا، لیکن خدا نے یہ نہیں چاہا کہ اس طرح پہچان کروائی جائے، لیکن تم ضرور پہچان لو گے حبیب ان کو، ان کے انداز گفتگو سے۔ کتنی شائستگی ہے، یہ قرآن کا مزاج ہے۔ نام نہیں لیا علی کا، اور نام نہ لے کر بتا دیا کہ نام ہی تو علی ہے۔ ساری شیعہ سنی روایات اس کے ذیل میں آ رہی، کس طرح پہچانتے تھے۔ سارے صحابہ پہ ہمارا سلام، تو پہچانتے تھے بغض علی سے منافق کو۔ یہاں پہچانے جائیں گے اور قیامت میں پکڑے جائیں گے، کون علی سے محبت کرنے والا ہے اور کون علی سے بغض رکھنے والا ہے۔ بس میں نے بات کو تمام کیا، اور آج کی آیت سورہ قمر کی آیت نمبر 10، سورہ قمر آیت نمبر 10 پڑھنی کتنی مرتبہ ہے؟ پڑھنی ہے 2160، 2160۔ چھوٹی سی آیت ہے، اس سے کیا ہوگا؟ حاجتوں کی حاجت روائی ہے اور دفع ضرر دشمن ہے۔ رب انی مغلوب فانتصر۔ آیت اس طرح نہیں ہے، آیت فدعا ربہ ہے شروع میں، آپ نے پڑھنا ہے ربی، اے میرے پالنے والے، انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہو چکا ہوں، بس میری مدد کر دے۔ اس آیت کو آپ پڑھیے 2160 مرتبہ، 21 تسبیحات اور 60 مرتبہ۔ حاجت روائی ہوگی، آپ پر سے جو غلبہ وہ ختم ہوگا۔ اس کو میں آیت انتصار کہہ سکتا ہوں، رب انی مغلوب فانتصر۔ مشکلات کے حل کے لیے، پریشانیوں کے خاتمے کے لیے اس آیت کی تلاوت انشاءاللہ انتہائی مؤثر ہے علماء کے اعتبار سے۔